صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں اس بات کی تفسیر ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت کے پاس مذہب کے اعتبار سے بہترین مذہب اسلام ہے، اور یہود و نصارہ اپنا اپنا مذہب سچا کہتے ہیں، مشرکین اپنا مذہب سچا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مجوسی لوگ بھی اپنا مذہب سچا کہتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کو توڑ کر یہ کہا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس اسلام بہترین دین ہے، بہترین مذہب ہے. آج جو ہے یہودیوں کے کچھ خراب عادتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ویسے تو یہودی جو ہے بہت ہی خطرناک لوگ، اور ان کے عقائد بہت ہی خراب، اور ان کی عادتیں بہت ہی بگڑی ہوئی. جیسے تفسیر شروع ہوئی ہماری تو جگہ جگہ یہودیوں کے اخلاق، یہودیوں کے عادات کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں، اور بہت ساری آیتیں پیچھے گزر بھی گئیں. آج دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے اخلاق بیان کر رہے ہیں. آیت کا ترجمہ سن لیں. ان الذین یکفرون، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی جرم کے، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگ دوسرے لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. آیت پاک کا ترجمہ. اس آیت میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کرنے والے، اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنے والے، اور اللہ کی آیتوں کو پس پشت ڈال کر زندگی گزارنے والے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک عادت تو ان کی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اور دوسری عادت جو ہے بہت ہی خطرناک عادت، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ نبیوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے. یہود و نصارہ جو ہیں تفسیروں میں بات آتی ہے کہ ایک دن میں 40 پر 3 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. ایک دو نبی نہیں بلکہ 40 پر 3 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اور صرف نبیوں کو وہ لوگ قتل نہیں کرتے تھے بلکہ اچھے لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے. ان کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں اچھے لوگ جو ہوتے تھے اس زمانے میں، ان میں 112 یا 113 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. تو
تو ایک دن میں 40 پر 3 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور اچھے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 112 یا 113۔ تو یہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ جو ہے ناحق دوسروں کو قتل کرتے تھے۔ نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ لوگ نبی جو ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، تو جو بھی نبی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری کے درس میں بھی بات گزری تھی پیچھے مجلس کے اندر کہ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اے نبی، جو چیز تم لے کر آئے ہو، جو چیز تمہارے اوپر اتر رہی ہے، دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی بھیجی گئی ہو اور لوگ اس سے دشمنی نہ کیے ہو۔ اور ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ تم کو کیا کریں گے؟ تمہارے گاؤں سے نکال دیں گے۔ آیا وہ وقت کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مکہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب شہر تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت مکے کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ اپنے زبان مبارک سے نکال کر کہہ رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میری قوم اگر مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی اس شہر سے نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جو ہے مقام سے نکالا گیا۔ تو جو بھی نبی دنیا کے اندر آیا ہے لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، صرف دشمنی نہیں بلکہ دشمنی میں نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کرے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علی، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دوسری پاری کی آیت ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے یا کوئی آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دے تو قصاص میں جو آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر رہا ہے اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ سزا ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ لیکن وہ لوگ نبیوں کو ہی بغیر کسی جو ہے جرم کے، بغیر کسی جو ہے گناہ کے قتل کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور پھر گناہ کرے، نبی ہو دوسروں کے اوپر ظلم کرے، نبی ہو کوئی غلطی اس سے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ مسئلہ میں اس سے پہلے بھی بہت ساری مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو بھی آتا ہے دنیا کے اندر ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بالکل پاک رہتا ہے۔ گناہ ہونا تو دور کی بات، گناہ کا وہم اور خیال بھی نبی کے دل میں نہیں آتا۔ بڑا گناہ نہیں بلکہ چھوٹے گناہ کا بھی ارادہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو گناہوں سے اتنا پاک رکھتے ہیں، لیکن یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود کہ نبی پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نبیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور جب نبیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس زمانے میں اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ بھئی کیوں اس طرح کر رہے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو۔ اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو سمجھانے لگے کہ بھئی انصاف کے اوپر قائم رہو۔ اللہ رب العزت انصاف چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں اللہ رب العزت کو کیا ہے؟ انصاف پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ظلم کے خلاف بہت ساری جگہ پر قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ آدمی میرے رحمت سے دور، وہ آدمی میرے رحمت سے دور رہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ظلم کرنا ایک دوسرے کے اوپر، آج بھی جو ہے ہمارے اندر موجود ہے۔ اس گناہ کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گناہ ہمارے اندر رہا تو پھر ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں آ سکتی، ہماری زندگیاں بدل نہیں سکتی۔ کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والے کو اللہ کے دربار سے دور فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ آدمی اللہ کا لعنتی ہے، فرشتوں کا لعنتی ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے، اور پوری مخلوق اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ تو ایک دوسرے کے ظلم سے بہت ہی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ اس زمانے میں نیک لوگ تھے وہ لوگ دوسروں سے کہہ رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ کہ
انصاف کے اوپر قائم رہو. قسط یہاں لفظ میں یہ لفظ جو آیا ہے، یہ لفظ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ استعمال فرمایا ہے، کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کرنا. کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کو بے انصافی پسند نہیں، کسی بھی معاملے میں اللہ کو بے انصافی ہرگز پسند نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو انصاف پسند ہے. جو آدمی انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، سورہ رحمان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، انصاف کے ساتھ کیا کرو؟ ناپ تول کیا کرو. تو ہر چیز کے اندر انصاف اسلام پسند کرتا ہے، ہر چیز کے اندر انصاف شریعت پسند کرتی ہے. اگر کوئی آدمی ناانصافی کرتا ہے کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے لین دین میں ہو، چاہے بیپار کے مسئلے میں ہو، چاہے اور کسی دوسرے سے جو ہے ظلم کے تعلق سے ہو، یا پھر جو ہے اور کسی صورت کے اعتبار سے ہو، کسی بھی موڑ میں زندگی کے کوئی آدمی ناانصافی کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. ناانصافی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا حدیث میں، انصاف یہاں تک کرو کہ تمہارے مقابل تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے بارے میں بھی حق بات بولو. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ میرے ماں باپ کی اس غلطی کو میں چھپاؤں گا. یہ ہرگز اسلام کے اندر چل نہیں سکتا. تو ماں باپ بھی اگر ہوں، ایک طرف بچے بھی اگر ہوں، کوئی بھی سامنے ہمارا ہو، لیکن سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انصاف کا معاملہ کرنا ہے. جب تک ہم انصاف کے اوپر نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہے اللہ کی رحمتیں آ نہیں سکتی. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اچھے لوگ تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کے تعلق سے، تو ان لوگوں کو بھی کیا کرنے لگے؟ وہ لوگ قتل کرنے لگے، ان لوگوں کو بھی جو ہے مارنے لگے اور ان لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچانے لگے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بات آتی ہے کہ خیبر کے اندر کچھ یہودی تھے، وہ یہودی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش میں آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا. کتاب کے اندر حدیثیں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا گیا. کون ملانے والا کون تھا؟ یہودی لوگ تھے. تو یہودی لوگ شروع سے نبیوں کو قتل کرنے میں. اور ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بلایا گیا، بہت ساری جو ہے صحابہ وہاں موجود تھے. تو پہلے سے جو ہے یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک دیوار کے نیچے کھڑا کر دیا جائے گا، اوپر سے جو ہے بہت بڑا پتھر آپ کے سر پر ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے سر کے اوپر پتھر پڑنے کی وجہ سے آپ کا سر کیا ہو جائے گا؟ کچل جائے گا، آپ جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ مر جائیں گے، آپ جو ہے نعوذ باللہ آپ کا قتل ہو جائے گا. تو یہاں تک کہ لوگ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا سے مٹانے کی یہاں تک لوگوں نے کوشش کی. ظالم جو ہے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے. یزید پیچھے زمانے میں گزرا ہے، بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کو اس نے قتل کر دیا. اور یہ سوچ کر اس نے قتل کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان یہاں ختم ہو جائے. لیکن ایک بچہ ایسا تھا جو بیماری کے حالت میں تھا، اور اس کو یہ سمجھ کے اس نے چھوڑ دیا کہ یہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے، اگر میں نہیں ماروں گا تو آج نہیں تو کل یہ بچہ جو ہے مر جائے گا. تو یہ سوچ کر اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا. تو آئندہ کیا ہوا؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بچے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل پوری چلی. آج تک بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل باقاعدہ دنیا کے اندر چل رہی ہے. بہت سارے لوگ حسینی آج بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے ظالم جو ہے بہت ساری کوششیں کرتا ہے. اور یزید کے خود کتنے بیٹے؟ 15 بیٹے. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، مکمل 20 بچے تھے اس کے. لیکن اس کے خاندان کا، اس کے نسل کا کوئی نام و نشان نہیں. اللہ نے اس کے پورے خاندان کو مٹا دیا. اللہ جس کو مٹانا چاہے پوری دنیا مل کر اس کو جو ہے ابھار نہیں سکتی. تو ظالم یہ سوچتا ہے، لیکن اللہ کی منشا جو ہوتی ہے وہی ہو کر رہے گا. تو تفسیروں کے اندر بائبل کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے اندر تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بالکل ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا
کہ اے ابراہیم یہ لوگ آپ کو جو ہے ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ کی ذریت کو میں اتنا چڑھاؤں گا اور اتنا عام کروں گا جیسے زمین کے ذرات ہوتے ہیں، زمین کا جو ریت ہوتی ہے، جب زمین کی جو ریت ہوتی ہے اس کے ذرات جتنے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کے بچے ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اسی خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے، اسی نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے آج تک بھی، اور ہمیں یقین ہے کہ قیامت تک بھی آپ کا نسب اور آپ کا خاندان چلتا رہے گا۔ تو ظالم جو ہے ایک سوچتا ہے، لیکن اللہ کی منشا جو ہوتی ہے وہی ہو کر رہے گا۔ آج ظالم جو ہے کسی دوسرے کو جو ہے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کسی دوسرے کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن اس سے ہو نہیں سکتا، اس سے ہو نہیں سکتا۔ بہت ساری مرتبہ ہم بیانات میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کو تکلیف دینا چاہیں، کسی کو جو ہے نیز کو نابود کرنا چاہیں تو پوری دنیا مل کر اس کو باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی کو اللہ باقی رکھنا چاہیں تو پوری دنیا مل کر اس کو کیا کر نہیں سکتی، اس کو جو ہے بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو ظالم کتنے بھی پلان بنا لے، اگر ظالم کے ظلم کے اوپر، ظالم کے جو ہے منشا کے اوپر فیصلے ہوتے تو آج ہمارے ملک کے اندر کیسے کیسے پلان ہو رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی، کیسے کیسے جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کو ختم کرنے کی۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے کہ بھئی کتنی بھی تم جو ہے محنت کر لو، کتنی بھی سازشیں رچ لو، کتنی بھی جو ہے پلانیں کر لو، لیکن اسلام باقی رہے گا۔ اسلام جب ختم ہو جائے گا تو ہمارا یقین ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس دن جو ہے کیا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کی جو منشا ہوتی ہے وہی دنیا کے اندر ہو کر رہے گا۔ تو آج اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ لوگ جو ہے جب دنیا سے میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں گا، ان کو بہت ہی خطرناک سزا دوں گا۔ لوگ جو ہے عذابات کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، قبر کی منزلوں کے تعلق سے لوگوں کو جو ہے بہت ساری جو ہے خدشات رہتی ہیں، بہت سارے جو ہے اشکالات رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ باتیں تو آخرت کی ہیں، خبر کی ہیں، اس وقت دیکھ لیں گے، اس وقت دیکھ لیں گے، اس وقت جو ہے جو ہوگا وہ دیکھیں گے۔ اس وقت کیا دیکھ سکتے ہیں ہم، اس وقت ہمارے اندر کیا طاقت رہے گی۔ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں، اگر کوئی بات کہتے کہ بھئی دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارنا ہے، اس طرح جو ہے اللہ کے احکامات ہیں، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے دل کے اندر یہی بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، مزے اڑاؤ، جو چاہے دنیا کے اندر کرو، جیسی زندگی چاہے گزارتے رہو، آخرت کا تو دیکھا جائے گا بعد میں۔ کیا دیکھیں گے آخرت کا؟ آخرت میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں جو ہے اپنے پیر اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کے سوالات کے جوابات نہ دیے جائیں، اس وقت تک زمین کیا کرے گی، انسان کے پیروں کو پکڑ کر رہے گی۔ تو اس وقت اللہ کو کیا جواب دے سکے گی، اس وقت اللہ کو کیا منہ دکھا سکے گی، اس وقت اللہ کے سامنے، اللہ کے نبیوں کے سامنے کیا منہ دکھا سکے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے ان خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکالیں، اور قیامت کے تعلق سے، حشر کے میدان کے تعلق سے، اور قبر کی منزلوں کے تعلق سے جو فرمایا گیا ہے اس کو سوچتے رہیں اور اس کو اپنے خیالات میں لائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ قبرستان میں جانے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے جو خواہشات ہوتی ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی اس کو یاد آتی ہے۔ جب آخرت کی زندگی یاد آتی ہے تو انسان صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تو دردناک عذاب ہے ہی، لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے تمام اعمال، جتنے بھی نیک کام، کتنے بھی نیک کام وہ لوگ کر لیں، کتنی بھی اللہ کی عبادتیں کر لیں، لیکن وہ تمام عبادتیں، وہ تمام نیک کام کیا ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دھکان دیں گے، ان کو جو ہے پھینک دیں گے اللہ رب العزت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے نیک اعمال ان کو کام نہیں دیں گے، آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال ان کو کام نہیں دیں گے۔
آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی آدمی کوئی ذات ان کی مدد کرنے والی نہیں۔ حشر کے میدان میں اللہ کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے انسان کی؟ اللہ کے علاوہ کون جو ہے کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے؟ بہت سارے جگہوں پر قیامت کے حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سورہ عبسہ کے اندر 30ویں پارے کی صورت ہے، اس کے اندر بات آتی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ جب ایک آواز آئے گی، وہ آواز کیسی ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آواز کو سن کر تمام لوگ جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے، تمام لوگوں کے ہوش جو ہے اڑ جائیں گے۔ اور حشر کے میدان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ میدان ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے بھاگے گی، باپ اپنے بچے سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، تو ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اگر میں اس کو نظر آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ آدمی مجھ سے نیکیاں مانگ لے، اگر مجھ سے نیکیاں مانگ لیا تو میں کہاں سے اس کو نیکیاں ادا کر دوں گا؟ کہ ماں باپ جو ہے آج بچوں کے لیے جائز ناجائز کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، کسی چیز کا خیال نہیں، بچوں کی عائش کے لیے، بچوں کے جو ہے زندگی اچھی بنانے کے لیے، اچھے سے اچھے جو ہے ڈگریاں دلانے کے لیے، اچھا سا اچھا جو ہے علم دینے کے لیے آج ماں باپ جو ہے جائز ناجائز حلال حرام کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ کماتے ہیں اور کما کر بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہی بچے جن کے تعلق سے آج ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، جائز ناجائز کا کوئی ہمیں خیال نہیں، یہی بچے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، وبال جان، یہی بچے ہمارے لیے جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے، یہی مسلمان کی شان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں کوئی آدمی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ذات کسی کی مدد کرنے والی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے دو آیتوں کی تفسیر ہے، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ باتیں اور بھی آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تفسیر کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق